میری آواز، میرا پیغام جہاں تک پہنچے آپ تمام اس کو شیئر کریں، اپنے بھائیوں تک پہنچائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کسی بھی مسلمان بھائی یا کسی بھی اسلامی بہن کی قربانی ضائع برباد نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات، میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کن کن حضرات کی قربانی کو رد فرماتا ہے، کن کن حضرات کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی ہیں اور کن حضرات کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کس کس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حضرات، نمبر 1 جو اپنے ماں اور باپ کا نافرمان ہے اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو احسان کر کے احسان لوگوں پہ جتلاتا ہے اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح نمبر 3 جو ہمیشہ شراب پیتا ہے اور وہ قربانی کر ڈالتا ہے تو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا دیکھیں، ماں باپ کا نافرمان، والدین کا دل دکھانے والا، وہ خواہ ایک جانور ذبح نہیں 100 جانور ذبح کر دے، جب تک وہ اپنے باپ کو راضی نہیں کرے گا، اپنی والدہ کو راضی نہیں کرے گا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ چاہیے کہ پہلے اپنے باپ کو آ کر کے راضی کریں، پہلے اپنی ماں کو آ کر کے راضی کریں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یقین جانے اگر باپ راضی ہو جائے اور ماں راضی ہو جائے، پھر بیٹا قربانی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نکلے، اللہ اس کے ایک ایک قدم کو قبول فرمائے گا۔ پھر اس کی قربانی کا عالم یہ ہوگا کہ جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے عوض، ہر بال کے بدلے میں اللہ اسے نیکی عطا فرمائے گا۔ جب باپ کی دعا لے کر کے، ماں کی دعا لے کر کے کوئی بیٹا قربانی کرنے کے لیے جائے گا، یقین جانے قربانی کے جانور کا خون زمین پہ بعد میں گرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی پہلے قبول کر لی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی اپنی ماں کی دعا لے کر کے، اپنے باپ کی دعا لے کر کے قربانی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، تو قیامت کے دن اس کی قربانی کے جانور کی ہڈیاں، اس کی قربانی کے جانور کا، اللہ اکبر کبیرہ، قربانی کے جانور کی کھر، وہ جانور جو ہے نا اپنی بالوں کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، اپنی چمڑی کے ساتھ، اپنے خر کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ حاضر ہوگا اور اس وفادار بیٹے کو اپنے اوپر بٹھا کر کے پل صراط کو پار کروائے گا اور اسے جنت میں لے جانے کا وہ جانور کام کرے گا۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا، آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو اپنے والدین کے نافرمان ہے وہ پہلے باپ کو راضی کرے، پہلے وہ اپنی ماں کو راضی کرے۔ ماں باپ راضی، عرش کا رحمان راضی۔ آپ نماز پڑھیں گے، نماز قبول ہوگی، روزہ رکھیں گے، روزہ قبول ہوگا، حج کریں گے، حج قبول ہوگا، قرآن کی تلاوت کریں گے، تلاوت قرآن قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے ان کو ستا دیا، اگر آپ نے ان کو ناراض کر دیا، قربانی کریں وہ قبول نہیں، روزہ رکھیں گے وہ بھی قبول نہیں ہوگا، حج کریں گے وہ بھی قبول نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت کریں گے وہ بھی قبول نہیں ہوگی، صدقات و خیرات کریں گے وہ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آؤ دوسرے آدمی پہ مختصر انداز میں روشنی ڈالتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جو شراب پیتا ہے اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔
ہوتی. سب سے پہلے اس کو چاہیے سچی توبہ کرے, پھر جانور کی قربانی پیش کرے. اگر اس نے شراب سے توبہ نہیں کی, ایک قربانی نہیں, وہ 100 قربانی کر لے, اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور فرماتے ایک ڈھکن بھی آپ نے شراب پی, ایک گھونٹ بھی آپ نے شراب پی, تو اگر 40 دن کے اندر 40 دن کے بھیتر بغیر توبہ کے انتقال ہو گیا, موت آ گئی, اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ایک قدم سے دوسرے قدم کا بھروسہ نہیں. آپ سوئے ہیں, گارنٹی نہیں صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. آپ سفر پہ جا رہے ہیں, یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سلامت اپنے بچوں میں آ جائیں گے, سلامت آپ اپنے دوستوں میں آ جائیں گے. کہ آپ نے نہیں دیکھا کتنے لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں آ سکے, ان کی لاشیں آئی ہیں. تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کبھی بھی زندگی کی شام ہو سکتی ہے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. ناظرین کرام, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی ایمان والے نے شراب پی اور اس نے توبہ نہیں کی, 40 دن کے درمیان موت آ گئی, تو اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں, وہ بے ایمان ہو کر کے مرے گا. اس کی نمازیں رد کر دی جائیں گی, اس کے روزے رد کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. شراب پینے والا ایک قربانی نہیں 100 قربانی بھی کر لے گا تو اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرے گا. میں آپ سے گزارش کروں گا, اگر کسی ہمارے اسلامی بھائی میں یہ عیب ہو تو پہلے اس عیب سے توبہ کرے, یہ برائی ہو تو پہلے اس برائی سے توبہ کرے. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو جھکتے ہیں اللہ انہیں بلند کرتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس ہمارے بھائی کو چاہیے کہ وہ شراب سے توبہ کرے. آؤ میں آپ کو بتانا چاہوں, اللہ اکبر کبیر. ایک بچے کا انتقال ہوا, وہ بچپن میں اللہ اکبر فوت ہوا. اس کے باپ نے جب اس کو دفنایا تو اس کا باپ بھی اللہ اکبر صاحب بصیرت تھا, وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والا تھا. اس نے خواب دیکھا, خواب میں اپنا چھوٹا سا بیٹا دیکھا. اللہ اکبر. اس کے سر کے بال سفید دیکھے تو باپ کے جسم پہ جھرجھری پیدا ہو گئی. باپ نے اپنے بیٹے سے کہا, لال یہ تیرے بال کیسے سفید ہو گئے, بالوں میں کیسے چاندی اتر آئی, میں نے تجھے جب دفن کیا تھا تیرے بالوں میں اللہ اکبر سفیدی نہیں سیاہی تھی. اللہ اکبر. تو اس کا بچہ جواب دیتا, ابا آپ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے, آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. باپ کانپ گیا, کہنے لگا, بیٹے میں نے تیرے ساتھ کیا غلط کر دیا. کہا, ابا آج تو جو تم میرے سر کے بال سفید دیکھ رہے ہو, میرے سر کے بالوں میں چاندی دیکھ رہے ہو, اس کی وجہ یہ ہے, اس کا ریزن یہ ہے, میری قبر آپ نے ایک شرابی کے برابر میں کر دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی قبر میں آگ لگ رہی ہے جس کی تپش سے میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے. تو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, سب سے پہلے آپ شراب سے توبہ کریں. حضور فرماتے ام الخبائث, شراب گناہوں کی ماں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نمبر 3 میں اس پہ بھی روشنی ڈال دوں, جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے, کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرے تو اس سے اللہ اکبر کبیرہ آپ بدلے کی امید نہ رکھیں. آپ اپنے رب سے بدلے کی امید رکھیں. آپ کا رب آپ کو بہترین بدلہ دے گا. آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا بھلا کرو گے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرو گے. اللہ کی مخلوق آپ کو اس کا انعام دے یا نہ دے, لیکن خالق کائنات آپ کو اس کا انعام دے گا. مالک ارض و سماوات اس کا انعام دے گا. اور میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں جن پہ احسان ہو تو
اپنے محسن کا وہ شکریہ ادا کیا کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی آپ کا محسن آپ پہ احسان کرے تو اس کے احسان کو آپ ایکسیپٹ کریں، اس کے احسان کو آپ مانیں، تو جو احسان کر کے احسان جتلا دیتا ہے اللہ اس کی بھی قربانی قبول نہیں فرماتا۔ تو ناظرین، یہ 3 آدمی تھے میری نظر میں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 شراب پینے والا، نمبر 3 احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ اگر ہمارے کسی بھی اسلامی بھائی کے اندر یہ 3 برائیاں ہیں، میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، اس بزم میں مقصد ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میرے اس پیغام کو آپ شیئر کریں، اسلامی بھائیوں تک پہنچائیں قربانی سے پہلے اگر کسی کے اندر یہ 3 برائی ہیں حضرات، شراب کی کسی کے اندر یہ برائی ہے، یا احسان کر کے احسان جتلانے والی کسی کے اندر یہ بیماری ہے، یا پھر ماں باپ کی نافرمانی وہ کوئی کر رہا ہے، تو پہلے ان سے توبہ کریں، پھر قربانی کرنے کے لیے جائیں، انشاءاللہ قربانی ان کی قبول ہوگی۔